مسلم کمیونٹی کے دوستوں، میں ہوں محمد مجاہد۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ نے ارطغرل سیریل دیکھا ہے تو آپ یقیناً گندوگدو بائی کو ضرور جانتے ہوں گے، اور گندوگدو بائی کا کریکٹر آپ کے دماغ اور دل میں ایک اہم جگہ ضرور بنا چکا ہوگا۔ ایک ایسا کریکٹر جو ہر کسی کے دل کو چھو لیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس ٹاپک پر کہ آخر گندوگدو بائی ریئل ہسٹری میں کون تھے اور ان کی ریئل ہسٹری کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کیا وجہ رہی کہ اکثر ہسٹورین نے ان کی مذمت کی ہے اور ان کے زیادہ تر فیصلوں کو غلط قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ انہوں نے جو ہجرت کا فیصلہ کیا تھا وہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ یہ سب کچھ آپ کو آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے گندوگدو صاحب کی تو وہ سرداروں کے سردار سلیمان شاہ، جو کہ کائی قبیلے کے سردار تھے، ان کے بیٹے تھے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ گندوگدو صاحب ایک بہت ہی ذہین آدمی تھے، اور ان کی ذہانت کا پتہ اسی سیریل کو دیکھ کر بھی لوگوں کو چل چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بہت ہی بہادر سپاہی تھے، اور یقیناً یہ بہادر کیوں نہ ہوتے جب ان کی پرورش اماں حائمہ اور سلیمان شاہ جیسے والدین کے زیر نظر ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی کا ہر مشکل وقت میں بہت زیادہ ساتھ دیا تھا۔ یہ ہمیشہ ہر مشکل وقت میں ارطغرل کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے تھے۔ ایک وقت کائی قبیلے کے لیے ایسا بھی آیا کہ جب ان کے اوپر بہت زیادہ مشکلیں بڑھ گئیں تو ان لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ ایسے تھے جو وسطی ایشیا کی طرف ہجرت کرنا چاہتے تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ہم جہاں سے آئے ہیں وہیں پر واپس چلے جائیں۔ لیکن ارطغرل اور ان کے کچھ جو خاص دوست تھے، جو ان کے کچھ حامی تھے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ وہ وسطی ایشیا نہ جائیں بلکہ اناطولیہ میں ہی رہیں، کیونکہ ارطغرل نے من ہی من میں سلطنت کو قائم کرنے کا خواب بنا لیا تھا، اور یقیناً وہ خواب کیوں نہ بناتے جب ان کے مقدر میں خدا تعالیٰ نے اس چیز کو لکھ دیا تھا۔ بس یہیں سے ان دونوں کی جدائی شروع ہوئی، لہٰذا گندوگدو ضد پر اڑ گئے اور ارطغرل بھی ضد پر اڑ گئے تھے۔ لہٰذا گندوگدو صاحب نے 1000 خاندان کے ساتھ وسطی ایشیا کی طرف ہجرت کر دی، اور دوسری طرف ارطغرل اپنے چند حامیوں کے ساتھ اناطولیہ میں ہی ایک جگہ پر آباد ہو گئے، اور وہیں پر انہوں نے آگے جا کر ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جو 625 سال تک قائم رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مورخین نے گندوگدو صاحب کا ارطغرل سے الگ ہو کر، ان سے جدا ہو کر دوسری جگہ ہجرت کرنے کا فیصلہ غلط قرار دیا ہے، اور کہا ہے یہ ان کی تاریخی بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ سلجوق سلطنت سے غداری کرنے والے غداروں نے دونوں بھائیوں کے بیچ غلط فہمیاں پیدا کر دی تھیں۔ آگے جا کر ان کے بیٹے سلیمان نے بھی راہ حق میں شہادت نوش فرمائی تھی، اور ان کی زوجہ یعنی سلجان خاتون نے بھی تاریخ اسلام میں بہت اہم کردار نبھایا ہے۔ اس کے علاوہ عثمان کے دور میں یعنی ارطغرل کے بیٹے کے دور میں بھی ان کے ساتھ سلطنت کے لیے ایک اہم کردار نبھایا تھا۔ آگے جا کے ان کے ہجرت کرنے کی وجہ سے ہی ان کا نام تاریخوں سے گم ہو گیا، لیکن کہتے ہیں جب تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، جو لوگ بھی تاریخ میں بڑا کام کرتے ہیں تاریخ ان کو پھر سے ضرور یاد کرتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔